بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ اسلام کا ایک بہت اہم اور بابرکت تہوار ہے جو ہر سال 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرنے اور قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا گوشت صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ایک سرمایہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں کس طرح۔ قربانی کے دن ایک شخص نے خوبصورت جانور کی قربانی کی۔ اس کا دل خوش تھا اور اس کو گوشت بھی وافر مقدار میں ملا تھا۔ اس نے پوری محنت سے گوشت صاف کروایا، خوبصورت انداز میں پیکنگ کروائی اور سارا گوشت فریزر میں رکھ دیا۔ رات کو دسترخوان بھی سج گیا، مزے کے سالن، کباب، قورمہ سب کچھ تھا، مگر اگلے دن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہوئی۔ نیند اڑ گئی، دل پر بوجھ سا تھا۔ وہ بار بار ایک چہرہ یاد کر رہا تھا، اپنے پڑوس کے اس ضعیف ہمسائے کا چہرہ جس نے عید والے دن صرف پانی سے روٹی کھائی تھی۔ اس کے بچے باہر کھیل رہے تھے لیکن گوشت کی خوشبو سونگھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے نہ کسی رشتہ دار کو گوشت دیا، نہ کسی غریب کو، صرف اپنی خوشی کو فریزر میں محفوظ کر لیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا، کیا میری قربانی قبول ہوئی؟ کیونکہ گوشت تو رکھ لیا، مگر جس کے لیے یہ سب کیا یعنی اللہ، کیا میں نے اس کا حکم پورا کیا؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو میں نے اپنایا، کیا میں نے اس سنت کا حق ادا کیا؟ قرآن کہتا ہے، ایک آیت میں ہے جس کا ترجمہ خود بھی کھاؤ اور فقیر و محتاج کو بھی کھلاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور کچھ رکھ بھی سکتے ہو۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، یہ دل کا امتحان ہے، یہ دوسروں کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ یاد رکھیں، فریزر گوشت سے بھر جائے تو شاید پیٹ بھر جائے، لیکن اگر کسی غریب کا پیٹ بھر جائے تو آپ کا نام اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت 28 میں فرماتے ہیں، یعنی اس قربانی سے خود بھی کھاؤ اور فقیر، محتاج، پریشان حال لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ صرف گوشت نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے جو دوسروں تک پہنچانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی کہ ہم کھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو کھلانا بھی سنت ہے اور یہی افضل عمل ہے۔ سوچئے، اگر آپ کی قربانی کا گوشت ایک ایسے شخص کے ہانڈی میں چلا جائے جس کے بچے کئی دن سے گوشت کو ترس رہے ہوں، تو وہ صرف گوشت نہیں کھائے گا، وہ اللہ کی طرف سے آپ کے ذریعے بھیجی گئی رحمت محسوس کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس کی نکلی ہوئی دعا آپ کی قبر کو روشن کر دے۔ آئیے اب جانتے ہیں قربانی کے گوشت کی تقسیم کا اسلامی طریقہ۔ علماء کرام اور فقہ کے مطابق گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر مستحب عمل ہے۔ ایک حصہ خود اور اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کو تحفے میں، ایک حصہ غربا و مساکین کے لیے۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص سارا گوشت خود رکھ لے اور فقیر و مسکین کو نہ دے تو اگر وہ نفلی قربانی ہے تو گناہ نہیں، اگر وہ واجب قربانی ہے اور غربا کو کچھ نہ دیا تو ناپسندیدہ عمل ہے اور اس میں ثواب کی کمی ہوگی۔ کیا قربانی کا گوشت بیچ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، قربانی کا گوشت، چمڑا یا کوئی بھی چیز بیچنا جائز نہیں۔ یہ سب اللہ کے لیے ہے، دنیا کی تجارت کے لیے نہیں۔ ان سب باتوں کا عملی پیغام یہ ہے کہ اس عید پر صرف گوشت نہ بانٹیں بلکہ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور انسانیت کا پیغام بانٹیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا ایک ٹکڑا گوشت کسی کے لیے عید کی خوشی اور آپ کے لیے جنت کی کنجی بن جائے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر کرنے والے اہم کام کون سے ہیں۔
غسل کرنا، نہانا۔ عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا سنت ہے تاکہ انسان پاکیزہ ہو کر نماز میں شریک ہو۔ دوسرا عمل اچھے کپڑے پہننا۔ عید کے دن صاف ستھرے اور اچھے لباس پہننا سنت ہے، اگر ممکن ہو تو نئے کپڑے پہنے جائیں۔ تیسری بات خوشبو لگانا۔ نماز سے قبل خوشبو لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چوتھی بات عید کی نماز ادا کرنا۔ عید کی نماز واجب یا مؤکد سنت ہے جسے عام طور پر عید گاہ یا کھلے میدان میں ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ عید الاضحیٰ کے دن سنت ہے کہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے اور قربانی کے بعد گوشت کھایا جائے۔ 6 نمبر پر ہے تکبیرات تشریق پڑھنا۔ عید الاضحیٰ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ قربانی کرنا۔ یہ دن قربانی کا ہے، اگر استطاعت ہو تو جانور کی قربانی کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے قربانی کا گوشت تقسیم کرنا۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے، اگرچہ شریعت نے ممانعت نہیں کہ کوئی سارا گوشت خود رکھے، خاص طور پر اگر وہ شخص غریب ہے، اس کے اہل خانہ زیادہ ہیں، محلے میں مستحقین کم ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ مسنون طریقے سے 3 حصے کر کے غربا کو ضرور دیا جائے، کیونکہ اصل مقصد صرف گوشت کھانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ عید کی خوشی میں تکبر سے بچنا۔ عید خوشی کا دن ہے لیکن عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تکبر یا فخر سے پرہیز کریں۔ دیگر مستحب اعمال میں یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، خصوصاً قربانی کے وقت۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ غربا اور محتاجوں کو خوشی میں شامل کرنا بھی مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی باتیں دل کو لگی ہیں تو عید والے دن کم از کم ایک گھر ایسا چنیں جہاں گوشت نہ ہو اور وہ خوشی آپ کے ہاتھوں سے پہنچے۔ اللہ ہمیں قربانی کی روح سمجھنے اور بانٹنے والا دل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی قربانی کا اصل مقصد سمجھ سکیں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ کچھ مستحب اعمال آپ کے لیے اویلیبل ہیں تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ پہلا ہے صبح جلدی اٹھنا، دوسرا غسل کرنا، تیسرا مسواک کرنا، چوتھا پاک و صاف عمدہ کپڑے جو میسر ہوں پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز کے لیے جلدی جانا، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، عید کی نماز کو جاتے ہوئے تکبیرات و تشریق کچھ بلند آواز سے کہنا، نماز عید کے لیے جس راستے سے جائیں اس کے علاوہ راستے سے واپس آنا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، اگر میسر ہو تو قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا، اپنی گنجائش کے مطابق صدقہ کرنا، اہل و عیال کی ضروریات میں وسعت کرنا، عزیز و اقارب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔